اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ ہاؤ امپورٹنٹ از نماز ان یور لائف؟ آپ خود اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میری زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے؟ نماز ہے کیا؟ قرآن از وے آف لائف۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ زندگی ایسے گزارو گے تو کامیابی ہے، تو سکسیز ہے، تو آپ صحیح جا رہے ہو، اور اگر آپ نے ایسے گزاری تو ناکامیابی ہے۔ کیوں پیسے آ رہے ہیں اور بس ختم ہو جا رہے ہیں؟ کوئی برکت نہیں، بس ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی تو میری سیلری آئی اور ختم ہو گئی، برکت ہی نہیں ہے۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرے پیسے کہاں خرچ ہو گئے۔ اصل میں برکت نہیں ہے۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت اللہ کو یاد کرنے سے آئے گی۔ ہاؤ امپورٹنٹ از نماز ان یور لائف؟ اب خود اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میری زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے، اور نماز ہے کیا، اور اللہ نے ہمیں نماز کا کیوں حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ دن میں 5 بار ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جب انسان مرتا ہے اور قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال نماز کا ہوتا ہے۔ تو سوچئے نماز ایک مومنین کے لیے کتنی اہم ہے اس کی زندگی میں۔ پر افسوس آپ یقین نہیں مانو گے کہ ایک طبقہ ہے جو بہت بڑا ہے پر وہ نماز بالکل نہیں پڑھتا۔ دوسرا طبقہ جب من ہوتا ہے اس کا تب پڑھ لیں گے نماز۔ کچھ ہوتے ہیں جو گھومنے چلے گئے، ان کے لیے نماز بھی معاف ہے، انجوائے کرو، ہالیڈے کرو۔ پھر ایک طبقہ ہے ہفتے میں ایک بار جمعہ پڑھتا ہے، وائٹ کپڑے پہن کے، ٹوپی لگا کے، عطر لگا کے، سرما لگا کے نماز پڑھنے چلے جا رہے ہیں مسجد میں۔ آپ سوچئے تو 3 جمعہ چھوڑ دے جو، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے نماز۔ جمعہ چھوڑنے پر دین سے خارج، اسلام سے خارج۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ایک مومنین اور غیر ایمان والے میں فرق کیا ہے؟ صرف نماز کا۔ باقی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کے ارادے سے نکلتا ہے، اسے احرام باندھ کر حج پر جانے والوں کی طرح ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سے کوئی شخص اپنے گھر سے میری مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے گھر واپس ہونے تک ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر دوسرے قدم پر ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔ تو میں نے بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ نماز آج سے نہیں، یا میری آج ایک نماز قضا ہو گئی ہے، اب کل سے پھر سے شروع کریں گے۔ تو ایسا نہیں، اگر ایک نماز قضا ہو گئی ہے تو آپ اگلا وقت کی نماز کو مت چھوڑیے، اور یہ مت کہیے کہ آج نہیں کل سے شروع کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کیا کل کا سورج آج سے مختلف ہوگا؟ ہمیں اپنی موت کا سیکنڈوں کا نہیں پتہ ہے، اور کیا معلوم یہ ہمارا آج کا آخری دن ہو۔ تو اس لیے نماز پڑھیے، اور آپ لوگ جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں، اگر کچھ اس طرح کے لوگ ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیے، پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ نماز کے لیے کہتے رہیے۔ اور نماز آپ شروعات کریں تو ہم کہہ رہے ہیں آپ تھوڑا شروع کریں، ایک ٹائم کی شروع کریے، اور اس میں گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دے، اے اللہ ہماری ساری برائیوں کو دور کر دے۔ تو انشاءاللہ تعالی نماز کی عادت ضرور پڑ جائے گی۔ دھیرے دھیرے ایک سے شروع کریے، پھر آگے بڑھتے جائیے، اور ہر نماز میں دعا ضرور کریے کہ اللہ ہم کو نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ آمین۔